میری سالس ہے عالم تیرا پروان، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج بھی ہمارا موضوع چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ، یوں سمجھیے کہ عشاقان نبی علیہ السلام کا تذکرہ اس سلسلے میں ہوتا ہے. آج بھی ہمارا موضوع ہے جنات کا عشق رسول. جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں بہت کم معلومات ہمیں ہوتی ہے، بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے جنات کس کو کہتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، قرآن پاک میں جنات کے کا تذکرہ ہے، اور ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی ہم نے مدنی پھول حاصل کیے. آج مزید انشاءاللہ جنات کے حوالے سے کچھ واقعات سنیں گے. اپنے عشق رسول میں اضافہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، توجہ کے ساتھ جہاں کہیں ہیں سلسلے میں شامل رہیے. آئیے وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي إلى ربك راضية
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کاش جو مجدہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں میں ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے نفس کو دیا گیا کہ جس سے رب راضی ہوگا اور ارشاد ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ میری جنت میں داخل ہو جا۔ اے کاش یہ مجدہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر سے عاشقان رسول سوئے حرمین رواں دواں ہیں، اور یقین جانیں دنیا بھر کے گلشن، دنیا بھر کے باغات، دنیا بھر کے حسین مناظر دیکھ لیجئے، مگر جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں بندہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس جیسا حسین مکان دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا بڑا ہی خوبصورت کلام جس میں آپ نے کمپیریٹیولی بیان کیا، وہ کلام انشاءاللہ حافظ صاحب سے سنیں گے، اور اس کے مقطع کے اندر خاص طور پہ مولانا حسن رضا خان صاحب نے کیفیات بیان کی ہیں۔ جب بندہ اپنے وطن سے مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو گویا ایسا لگتا ہے کہ نئی زندگی مل جاتی ہے، اور جب مدینہ چھوٹ کر، مدینے کو چھوڑ کر اپنے وطن، اپنے گھر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے سب کچھ وہیں رہ گیا ہے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ کلام لکھا گیا۔ آئیے یہ کلام سنتے ہیں، آپ بھی تصور مدینہ منورہ میں گم ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کی سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کی سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، آقا کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، اور بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر،
جبریل سدرا چھوڑ. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے کا نام ہے عالم تیرا پروانہ. شمع رسالت کے کیسے کیسے پروانے ہیں. جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا جن کا مقام ہے جہاں ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا. اٹس اے سپیریئر پلیس، ایک ایسا ایسا مقرر اور ایسا پیارا مقام سدرۃ المنتہا جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے. مگر جبریل امین وہاں سے بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے. آپ کو معلوم ہے کتنی بار آئے؟ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سب سے پہلی بار جب تشریف لائے نا تو وہ غار حرا کا موقع تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی. تھوڑا سا کیلکولیشن کیجئے، 63 سال عمر مبارک ہے تو گویا 23 سال حیات طیبہ جو ہے اس میں جبریل امین کا آنا ہوا. اور 23 سال میں اگر ہم کیلکولیشن کریں تو تقریباً 8000 کے قریب دن بنتے ہیں. اور جبریل امین 8000 دنوں میں تقریباً 24,000 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یعنی اگر ایوریج کریں تو روزانہ 3 سے زائد بار جبریل امین جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے. تو یہ کیا بات تھی کہ سدرۃ المنتہا اتنا مبارک مقام بار بار نبی پاک کے پاس کیوں آتے. کیا خوبصورت بات. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پیارے آقا کو دیکھے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ بھی شمع رسالت کے کیسے پروانے تھے. اب ذرا سنیے. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں بولو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار گو بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار گو بے مسیحا چھوڑ کر اور بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو
کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اپنے گھر پہ ہے، اپنے وطن میں ہے، اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ مرا ہوا ہے، مگر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، کیونکہ وہاں جا کے گویا ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ مگر جو مدینہ چھوڑ کر آتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ کیا بات ہے! مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، آقا سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار بادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے بھی مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، کیمون آسن؟ الحمدللہ علی کل حال، اپنے کیمون آسن؟ بالو آسی الحمدللہ الحمدللہ۔ چلے ماشاءاللہ، آج بنگلہ دیش والے ہمارے ساتھ ایک اچھے سیٹ اپ کے ساتھ ہیں، امید ہے وائس بھی ٹھیک رہے گی، آپ سے بھی مدنی پھول لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عالم تیرا پروانہ میرا خیال ہے بنگالی زبان میں لکھا ہے، ہمیں چلیں تھوڑی دیر بعد ہم آپ کے کیمرہ مین کو کہیں گے ذرا زوم کر کے دکھائیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا موضوع ہے جنات کا عشق رسول۔ اب جنات کا عشق رسول جو ہے یہ بڑی ایک یونیک سی بات ہے کہ جن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانے، جنات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، کچھ لوگ حضرت سیدنا ابو رجا الطاردی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان جنوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی؟ وہ مسکرائے اور فرمایا، میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھی اور سنی ہے۔ ایک سفر کے دوران ہم نے پانی کے ذخیرے کے پاس پڑاؤ کیا اور اپنے خیمے گاڑ لیے۔ میں اپنے خیمے میں قیلولہ یعنی دوپہر کے آرام کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے وہ خیمے میں داخل ہوا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ جب میں نماز عصر سے فارغ ہوا تو وہ مر چکا تھا۔ میں نے اپنے تھیلے سے ایک سفید رنگ کا کپڑا نکالا، اس سانپ کو اس میں لپیٹا، ایک گھڑا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ پھر رات بھر ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب صبح ہوئی تو ہم پانی کے پاس اترے اور پھر سے اپنا خیمہ نصب کیا۔ میں نے کیلولہ کے لیے جب خیمے میں گیا تو وہاں میں نے السلام علیکم کی آواز سنی، 2 مرتبہ آواز سنی۔ کہتے ہیں کہ میں جب سلام کی آواز سنی تو دیکھا کہ وہ لوگ 1 یا 10 یا 100 یا 1000 نہیں بلکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ہم جنات ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، تم نے ہمارا ایسا کام کر دیا جس کا ہم تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا میں نے تمہارا وہ کون سا کام کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو سانپ تمہارے پاس مر گیا تھا وہ جنوں میں سے ان جن کی آخری یادگار تھا، جنوں میں سے آخری یادگار جن تھا جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی۔
یعنی یہ وہ یادگار جن تھا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت اس نے کی تھی. یعنی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنات حاضر بھی ہوتے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر کلمہ بھی پڑھا, جنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت بھی کی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم بھی سیکھا, قرآن پاک بھی سیکھا. یعنی یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہم بیان کرتے جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ ہے جہاں جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام. یہ بارگاہ عام مرحمت تر کی ہے. میرے آقا کی بارگاہ وہ ہے جو سب کے لیے مرحمت اور جو ہے وہ رحمت کی بارگاہ ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں جنات بھی حاضری دیں, بشر بھی حاضری دیں, جبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی الثقلین بھی کہا جاتا ہے. تو میرے آقا جو ہیں وہ جنات اور انسان دونوں کے آقا ہیں. سبحان اللہ, فرشتوں کے آقا ہیں. انشاءاللہ آگے آپ ہمارے سلسلوں میں فرشتوں کا عشق رسول بھی سننے والے ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ ہمارے سلسلے میں تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے جانوروں کا عشق رسول سنا, درختوں کا عشق رسول سنا, پتھروں کا عشق رسول سنا, اب جنات کا عشق رسول سننے, اور ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں کہ جن کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کتنا بلند. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے, جنات کو بھی اسلام کی دعوت دیا کرتے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا, وہی جنوں کو بھی دعوت اسلام پیش کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ احقاف, الاحقاف آیت نمبر 29 میں, جس کا ترجمہ ہے, اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے, پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو, پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے. علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, ایک جماعت سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جنات کو عذاب آخرت سے ڈرائیں اور انہیں اللہ عز و جل کے دین کی دعوت دیں اور ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں. اللہ عز و جل نے جنات کے گروہ کو ایک جگہ جمع کر دیا. وہ نینوا کے رہنے والے جنات تھے. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا, میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں, تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ اب بڑا دلچسپ سوال ہے کہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں جنات کے پاس جا رہا ہوں, کون میرے ساتھ آئے گا؟ کتابوں میں لکھا صحابہ اکرام نے اپنے سر جھکا لیے, یعنی کوئی بھی بظاہر جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوا. دوسری مرتبہ میرے آقا نے اعلان کیا, سب نے سر جھکا لیے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار اناؤنس کیا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لیے. اب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, غور سے سنیں. اب انہوں اپنی جو فیلنگز ہیں, جو اس سفر کے واقعات ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا, دوسرا کوئی نہ تھا. ہم چلتے رہے کہ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے گرد ایک دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ یہاں سے باہر نہ نکلنا, میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا. ایک دائرہ کھینچ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا حصار بنا دیا اور بٹھا دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے گدھ کی شکل کے اڑتے ہوئے پرندوں کی پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنی, میں نے شدید شور بھی سنا, حتیٰ کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. پھر میں نے بہت سی کالی چیزیں دیکھی جو میرے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حائل ہو گئیں. اب حتیٰ کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھی اب سنائی نہیں دے رہی تھی, یعنی نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے, آواز بھی چلی گئی. اب ان کے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی وہ وہی جانتے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں یہاں تک کہ غائب ہو گئیں, اور اس دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, میں نے تو کئی مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں, یہاں تک کہ میں نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو عصا مبارک سے مارتے ہوئے فرما رہے تھے, ارشاد فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی, ان جنات میں سے کوئی تمہیں پکڑ لیتا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جی ہاں, میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نصیبین کے جنات تھے. میں نے عرض کی میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے فیصلہ کرنے کا کہا
تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ بھی فرما دیا. یعنی کہیں تلاوت سنانا ہے جنات کو، کہیں ان کے فیصلے فرمانا ہے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیکھے کہاں کہاں چلتا ہے. یعنی گویا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد دائرہ کھینچ دیا. اب جنات کو مجال نہیں ہے کہ آپ کے پاس آ سکیں. یعنی گویا ایک ایسا سیکیور حصار بنا دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر یہ حدیث پاک سن رہے ہیں آپ، اور پھر جنات کے درمیان فیصلہ فرما رہے ہیں، جنات کو تلاوت قرآن سنا رہے ہیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ جنات اپنی قوم کے پاس گئے نا، تو اب اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت اسلام پیش کی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی موجود ہے. چنانچہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے وہ جنات کے بارے میں ہے، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی. اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے، کیا دربار ہے، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جنات کے درمیان بھی میرے آقا فیصلہ فرمائیں، جنات کو بھی تلاوت قرآن پاک سنائیں، جنات میرے آقا کے ہاتھ اسلام قبول کریں، جنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا حفاظت کریں. یہ ہے میرے آقا، یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک. مختلف زبانوں میں بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. جی آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اس واقعے سے یہ مدنی پھول دیا ہمیں نا، کہ باقاعدہ ایک حصار کھینچا گیا، تو الحمدللہ جو ہمارے مشائخ ہیں، امیر سنت شیخ طریقت نے بھی ایک وظیفہ ایسا دیا ہوا اس کے اندر، تو اس کا مطلب اس کی اصل موجود ہے، چونکہ وہ اس وقت جنات سے محفوظ کرنا تھا یا مصیبتوں سے محفوظ کرنا. بڑی پیاری بات. اور یہ شجر شریف میں موجود شجر شریف میں ماشاءاللہ. جو اتاری ہیں، امیر اہل سنت کے مرید ہیں، طالبین ہیں، امیر اہل سنت کا شجرہ اتاریہ پڑھیں. اس میں حصار، اگر آپ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے گرد حصار کر لیں تو انشاءاللہ کئی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. بلکہ اس میں ایک اور بڑا پیارا وظیفہ ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، اس کا ترجمہ ذہن میں رہے. کتنا پیارا ترجمہ ہے، بسم اللہ علی دینی، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ایک وسیلہ لیا جا رہا ہے. عربی مبلغ بھی موجود ہے، میں اس کا تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں گے ترجمہ، کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے ابتدا بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کی نام سے ہی برکتیں لیتے ہوئے میرے دین کی رب حفاظت فرمائے، اللہ کے نام سے حفاظت ہو، میرے مال کی بھی، میرے گھر بار کی بھی، میرے اہل و عیال کی بھی. تو سبحان اللہ، گویا یہ بھی ایک قسم کا حصار ہے. بندہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کچھ عربی زبان میں بھی ہمارے جنات کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کو بتائیں کہ ٹاپک بڑا ایک کہنا یونیک سا ہے، بڑا انوکھا سا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هناك القصص المختلفة، فكما الإمام بحقي رضي الله تعالى عنه أخرج في كتابه فقال: بينما عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يمشي إلى المقة بفلاة من الأرض إذ رأى حية ميتة فقال: علي بمحفر، أي علي أن أحفر له الحفرة. فقالوا أصحابه ورفقاؤه: نخفيك أصلحك الله. قال: لا. ثم أخذه وحفر له حفلة ثم دفنه. عندما دفن عمر عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حية فسمع صوتا يهتف حتى لا يرونه، فقال: رحمة الله تعالى عليك يا سرق. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: من أنت يا أخي؟ يرحمك الله. فقال: أنا رجل من الجن. فقال له وهذا، فقال الجن: وهذا سر ولم يبقى ممن بايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحد من الجن غيري وغيره. وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تموت يا سرق في فلاة من الأرض ويدفنك خير الأمة. اللہ اللہ اللہ، تمہیں وہ دفن کرے گا جو میری امت میں خیر ہوگا، سب سے افضل ہوگا، اور پھر اس وجہ سے برکت. یعنی اس کی اردو ترجمہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، مکے میں خالی میدان تھا، وہاں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ سانپ پڑا ہوا ہے. تو آپ نے اس کو سوچا کہ میں اس کے لیے گڈھا کھودوں گا، اس کو دفناؤں گا. جی، آپ نے اس کے لیے کھودا، دفنایا. اتنے میں آپ کو ایک آواز آئی کہ ایک شخص نے کہا، کہنے والے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اے سرخ، تمہیں
بیابان زمین میں موت آئے گی اور تمہیں میری امت کا سب سے بہترین شخص دفنائے کیا گا۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی اس میں ہے، اور جنات کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انٹریکشن کیسا تھا، پیار کیسا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ بھی رہی۔ یعنی ہم دیکھیں نا، جو والد ہوتا ہے نا، اس کو اس کے لیے سارے بیٹے پیارے ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا کہ جب جانوروں کو روتے دیکھتے، جانور نبی پاک سے کوئی فریاد کرتے، میرے آقا ان کی بھی داد رسی کرتے۔ درخت اگر تنا روتا، میرے آقا اسے جا کے سینے لگا لیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر جب میرے آقا کو سلام کرتے، میرے آقا ان سے پیار فرماتے۔ جی ہاں، احد کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ گویا سب پر رحمت للعالمین ہے نا، اپنے صحابہ پر تو شفقت فرمائی، اپنے امتیوں کے لیے دعائیں فرمائی، مگر تمام اقوام کے لیے آپ غور کریں، مخلوقات کے لیے کیسے شفیق آقا ہیں، سبحان اللہ۔ جنات کے لیے بھی شفقتوں کے دریا بہ رہے ہیں۔ بلوچی زبان میں بھی مدنی پھول لیں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، میرا نام محمد ولید رضا تائی اور میرا تعلق باب المدینہ کراچی کے علاقے لائن ایریا سے۔ آپ کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے اور اس سے ہمیں بہت معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سفر کا ریخ قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ سلمان اختاری، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ مجھے نعت کی فرمائش کرنی تھی، مجھ کو درپیش ہے کہ مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے حافظ صاحب ویسے بھی چند دنوں بعد اللہ نے چاہا تو مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے یہ کلام سنیں گے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر فیاض اتاری کوئی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، عالم تیرا پروانہ بہت اچھے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین آمین، اور مزید جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، حافظ صاحب کی زیارت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب سے مدنی التجا ہے کہ ہر سلسلے میں اپنی زیارت کروا دیا کریں۔ چلیں بھائی، رمضان کی آمد کے بارے میں کوئی کلام سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جناب حافظ صاحب، آپ یہیں آ جائیں، لگتا ہے اسلام بھائی کہہ رہے ہیں باب المدینہ شفٹ ہو جائیں۔ اگلی کال دیجیے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر زمانہ طارق گجرہان، میں نے یہ کلام سننا ہے۔ ذرے جھڑکتے ہیں تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ روحانی علاج کے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ کی آج مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے جنات کے حوالے سے۔ جنات کا عشق رسول آج ہمارا موضوع ہے۔ تو اسلامی بھائی میسج اس طرح کے کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جنات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرا کیوں رہے ہیں؟ تو بھائی جنات تو حق ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، تو کوئی ایسے وظائف بتائیں گے آپ کہ اگر جنات سے بچنا ہو، شریر جنات کے اثر سے بچنا ہو، تو انسان کیا ایسا پڑھ لیا کرے کہ جس سے وہ محفوظ رہا کرے؟ ایسا ابتداً تو میں یاد کروں کہ جنات جو ہے نا، یہ جنات کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جنات رہتے کہاں ہیں؟ ہماری تو سوسائٹیاں ویسے ہی بڑی، گھر بڑے کنجسٹڈ ہیں، تو یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی، یہ نقل فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب دوپہر اور رات کو دسترخوان لگایا جاتا ہے، یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں، تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ جی، اور نہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی شریر جنات کو بھگا دیتا ہے۔ اچھا اچھا، یعنی یہ گویا مسلمانوں کی سیکیورٹی کرتے ہیں۔ جی، باقی اس کے علاوہ الحمدللہ وظائف بھی ہیں، اوراد و وظائف امیر اہل سنت کی طرف سے دیے گئے ہیں کہ جو شریر جنات کے شر سے حفاظت کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ جی،
چند ایک روحانی علاج اچھی نیت کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں. جی ارشاد فرمائیں. مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادر یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ جنات کے اغوا کرنے سے محفوظ رہے گا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جنات اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں. تو جو کوئی یا قادر ہر عضو کو دھوتے وقت پڑھ لیا کرے جب بھی وضو کریں تو اغوا ہونے سے محفوظ رہے گا. یعنی جب بھی وضو کریں تو ہر عضو کے دھوتے ہوئے جو ہے وہ یا قادرو یا قادرو پڑھتے رہیں. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید اسی طرح ایک وظیفہ اور ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام یا محیی یا ممیت یہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہے گا. ذرا ریپیٹ کر دیں حضور، دوبارہ ریپیٹ کریں. تو کوئی روزانہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام یا محیی یا ممیتو یا محیی یا ممیتو یا محیی یا ممیتو. جزاک اللہ. جی مزید فرمائیں. جی اس کے علاوہ مزید الحمدللہ عز و جل اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ جنات کے اثرات ہو تو الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. کاٹ کا مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے توسل سے یہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اور کاٹ کے مخصوص عمل کی برکت سے شریر جنات کی شر سے حفاظت رہے گی. یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے تعویذات عطاریہ کے جو سٹالز ہیں، بستے ہیں، یہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں، علی بھائی بنگلہ دیش میں بھی تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ عطاریہ کے بسے بنگلہ دیش میں بھی ہیں. جی. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا اس کا تم مدنی بہار ایک میرے آئے تعویذات عطاریہ کے حوالے سے. جی جی. تو اگر آپ فرمائیں تو میں عرض کروں انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جو ہے جی جی بالکل بالکل ارشاد فرمائیں. بالکل ارشاد فرمائیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ٹاپک چونکہ جنات کا عشق رسول ہے، لیکن جب جن کا تذکرہ چلا ہے تو بہت سارے لوگ اس سے افیکٹڈ نہیں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو افیکٹڈ سمجھتے ہیں اور کچھ بیچارے ہوتے بھی ہیں. اللہ کرے ان کو کوئی راہ مل جائے. جنید بھائی آپ بھی تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آپ سے آن لائن کارٹ اور آن لائن کیسے رابطہ کریں، کیونکہ دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے قریب تو کہیں تعویذات عطاریہ والے نہیں ہیں. تو علی بھائی پہلے آپ باہر سنا دیں، پھر جنید بھائی سے آن لائن کا طریقہ بھی لے لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا عمل ہے سر. جی جی ضرور بتائیں، ضرور بتائیں. وہ عرض کرنی تھی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے فیضان سنت میں تحریر فرمایا ہے کہ جنات جو ہے نا یہ لیمو سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں. ارے واہ. کہ اگر گھروں کے اندر لیمو رکھ لیے جائے نا ایسا اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ وہ جنات بھی گھر سے بھاگ جاتے ہیں. ارے واہ ویری گڈ. اچھا جی لیمو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں پھر؟ جی جی لیمو اپنے ساتھ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں گے اس طرح. چلے رکھ سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا آسان فارمولہ بتا دیا آپ نے. چلے بھائی آج تو لگتا ہے پھر لیمو والے کی جو ہے نا وہ بکری بڑھ جائے گی. اچھا یہ لیمو ہمارے صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں نا، ایک وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب مجھے کان میں پوچھ رہے ہیں، بتائیں وہ لیمو ساتھ رکھا ہوا پھر کبھی دل چاہ تو کھا بھی سکتے ہیں اس کو یا وہ جن والا ہو جائے گا؟ نہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح تعویذات عطاریہ کے بستوں سے لیمو پر مخصوص وظائف پڑھ کر بھی دیے جاتے ہیں نا. اچھا جب یہ اچھی طرح سوکھ جائیں تو پھر ان کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. اچھا یعنی جو لیمو رکھنا ہے اس پر کچھ پڑھائی بھی کرنی ہے یا خود ہی رکھ لیں گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ویسے بھی چاہے تو لیمو گھر میں رکھ لیں آپ. گھر میں رکھنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا جنات یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ لیمو سے جنات یہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں. چلے ٹھیک قریب نہیں آتے. چلیں جنید بھائی اب ہمیں تو جتنے عالم تیرا پروانہ والے نا ان کو تو ایک ایک لیمو پڑھ کے آپ 1-2 دن میں پہنچا دیجیے گا. ہم نے تو بہت زیادہ تذکرہ کر لیا ہے. علی بھائی آپ کو باہر سنا رہے تھے. جی عبدالحبیب بھائی بہت زبردست مدنی بہار ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنیں جی کہ واقعی جنات کا تذکرہ یہ بظاہر خوف تو ہوتا ہے. تو آپ مدنی بہار سنیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی پاکستان کا جو شہر ہے سردار آباد جس کو فیصل آباد کہتے ہیں پنجاب میں، اس کے مقیم ایک اسلامی بھائی کا تحریری بیان کا خلاصہ ہے کہ میری بہن شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مریدنی تھی. وہ سنتوں کی پابند اور اپنے تعلیمی ادارے میں باقاعدگی سے فیضان سنت کا دیا کرتی تھی. اچانک کیا ہوا کہ ان پر کچھ سرکش جنات کا اثر ہو گیا.
جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ جنات کبھی کبھی بہن کو نظر آتے اور کہتے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، مگر جو ہی آگے بڑھتے تو یہ کہہ کر رک جاتے کہ تمہارا پیر کامل ہے، وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ واہ بھائی واہ واہ۔ جب کبھی ایسے جنات نظر آتے تو بہن شجرہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ پڑھنے لگتی۔ اس پر وہ جنات بوکھلا اٹھتے اور چلا چلا کر کہتے کہ شجرہ مت پڑھو، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، پھر غائب ہو جاتے۔ الغرض ان جنات نے گھر بھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے بہت سے عاملوں سے، جو عاملین ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کیا، مگر ہر ایک نے سوائے پیسے بٹورنے کے کچھ کام نہ کیا۔ تو میری بہن کا اپنے کامل پیر پر ایسا اعتقاد تھا کہ میری بہن کہتی کہ الحمدللہ عز و جل میرے مرشد کامل ہیں اور انشاءاللہ مجھے میرے پیر کے صدقے میں شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو بہن پر کئی مرتبہ جنات کے اثرات کی وجہ پر سے بے ہوشی کے دورے پڑتے، غشی کے دورے پڑتے، بے ہوش ہو جاتی، اور جیسے ہی ہوش آتا تو کہتی کہ مجھے شجرہ شریف سناؤ، اور پھر شجرہ شریف جب سننا شروع کرتے تو پھر سنتے سنتے بے ہوش ہو جاتی۔ پھر ہوش آتا تو کہتی کہ عطار میرے پیر ہیں، میرا علاج وہی کریں گے۔ تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک اسلامی بھائی کے ذریعے فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان میں تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ قائم کیا اور اپنی ساری تفصیل بتائی، پریشانی بتائی۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی موجود تھے، انہوں نے مجھے بہت تسلیاں دی اور تعویذات دیے، لکھی ہوئی پلیٹیں دیں، اور گھر میں رکھنے کے لیے دم کیے ہوئے لیمو بھی دیے۔ ہم نے جو ہی لیمو گھر لے جا کر رکھے تو رات ہوتے ہی حیرت انگیز طور پر سرکش جنات بہن پر ظاہر ہوئے اور بہت بری بھلی باتیں کرنے لگے، اور کہتے ہیں کہ عطار ہمارا دشمن ہے، جو عطار سے محبت رکھتا ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ مزید وہ جنات کہتے ہیں کہ عطار نے، آپ کے پیر نے، عطار نے ہمارے بہت سارے جنوں کو مسلمان کر دیا ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ کہ جس کی وجہ سے ہماری تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ یہ باتیں جن کر ہی رہا تھا کہ اس جن نے چلانا کر دیا، اور وہ جن چلا چلا کر کیا کہتا کہ عطار مجھے مت مارو، عطار مجھے مارو، میں چلا جاتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور اے عطار اپنے غوث کو مت بلانا، وہ تو مجھے جلا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس دوران ہم نے تعویذات عطاریہ کے ساتھ بتائے ہوئے اور پڑھنا شروع کر دیے۔ اچانک جن خاموش ہو گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ اس جن رہے ہیں، اور وہ جن ہر سوال کے جواب میں جی اچھا، جی اچھا، جی ہاں، جی ہاں کہہ رہا تھا۔ تو میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں فوراً گیا اور اپنے گھر میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب قوم جنات اور اہل سنت لیا اور اس کتاب کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ سرکش جن بولا، مجھے یہ کتاب سناؤ اور سناؤ۔ میں نے مزید پڑھنا شروع کی تو وہ کتاب جن کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اپنا نام غلام عطار رکھوں گا۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ۔ تو یہ امیر اہل سنت، اب یہ وہی والی بات ہے نا کہ شاعر لکھتا ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سرکار کے عطار کا عالم ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا۔ اور غلاموں کو بھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو جو شان ملی، جو جنات آج اولیاء کرام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا خاص صدقہ ہے اپنے خاص غلاموں پر۔ بہرحال جنید بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی لبیک ہے صاحب۔ تو یہ تعویذات عطاریہ کا بھی ماشاءاللہ آپ نے وظائف بھی ہمیں بتائے، لیمو کے حوالے سے بھی بتایا۔ اب کوئی ایسے اسلامی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہو مدنی چینل پر کہ وہ چاہتے ہوں کہ ہم بھی تعویذات لے لیں، یا گھروں میں جنات کا ان کو شک رہتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے، پرابلم رہتی ہے، تو وہ کہاں سے کاٹ کروائیں، کیسے آپ سے تعویذات لیں، کتنی آپ فیس لیں گے، کتنے ڈالر لیں گے؟ ویسے تو الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، کوئی اس کے چارجز وغیرہ، کوئی فیس وغیرہ سب کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل پاکستان میں 700 سے زائد مقامات پر تعویذات عطاریہ لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔
الحمدللہ عز و جل ہیثم میں یاد کروں کہ ماہانہ 2.5 لاکھ سے زائد یہ ایسے ہیں کہ جو تعویذات اطاریہ کے بستوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور جن میں 5 لاکھ سے زائد تعویذات اطاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. مہینے کے 5 لاکھ؟ جی میں کم و بیش 5 لاکھ سے زائد فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں. اگر یہ تعویذ آپ کو 2 روپے کا بھی پڑتا ہو تو 10 لاکھ روپے تو مہینہ آپ کا یہ خرچہ ہو گیا، اور ظاہر سے زیادہ کا ہی پڑتا ہوگا، اسٹاف بھی رکھنا پڑتا ہوگا اور آپ کو. اچھا اب یہ تو ہو گیا جو آپ کے بستوں پر آتے ہیں. اب جو اگر آپ سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کریں تو ان کو کس طرح تعویذ ملتا ہے؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر موجود روحانی علاج کی سروسز سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں روحانی علاج کی سروس موجود ہے. یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اپنا نام، والدہ کا نام، مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو میل کر دیں. بائی پوسٹ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ ان کے گھر تک یہ تعویذات اطاریہ بھیج دیں گے، اور ان کے مسائل کا حل بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کر دیں گے. یعنی یہ بیرون ملک میں ہے تو بھی انہیں آپ بائی پوسٹ بھیجیں گے؟ جی بیرون ملک میں ہوں یا اندرون ملک میں ہوں، الحمدللہ عز و جل بائی پوسٹ ان کے گھر تک یہ تعویذات اطاریہ. یعنی اس کی بھی کوئی فیس نہیں لیں گے؟ لفافہ بھیجنے کی بھی کوئی فیس نہیں لیں گے؟ نہیں، لفافہ بھی الحمدللہ تمام اخراجات دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی خود برداشت. کیا بات، اور الحمدللہ عز و جل یہ فیضان امیر اہل سنت ہے، ان کی توجہ سے ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے. کیا بات. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی. جنید بھائی بہت شکریہ، آپ نے فوری طور پہ ہمیں جواب بھی دیا اور ہمیں بہت سارے حل بھی بتائے. پہلے پتا ہوتا تو لیمبو لے کے ساتھ رکھ کے سلسلہ کرتے، لیکن انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں عرض کر دوں جی اچھی نیت کے ساتھ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں سفید مرغا رکھا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اور جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے. واہ واہ. سفید مرغا بھگا دیتا ہے شریر جنات. اچھا یہ دیسی مرغا ہونا چاہیے؟ جی یہ دیسی مرغا ہو، سفید مرغا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سفید مرغا اور لیمبو، دیکھیں یہ بڑے اچھے سولوشن بھی مل گئے. اور یہ مرغا ہمیں نہیں چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ مرغا لے کے دعوت اسلامی والوں کو پہنچا دیں اور یہ مولوی صاحب کاٹ کے کھا جائیں گے. یہ اپنے گھر میں رکھیں. ہاں یہ میں کلیئر کر دوں. بہت شکریہ جنید بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ کسی سلسلے میں آپ کو تکلیف دیں گے، ہمارے یہاں ضرور تشریف لائیے گا. سو نائس آف یو، جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ایک منٹ، اختر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جنید بھائی سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جنید بھائی، فی امان اللہ فی امان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مدنی چینل اور امیر اہل سنت کے فیضان کا بھی یہ حصہ ہے کہ جہاں ہم جنات کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے، تعویذات اطاریہ بھی ہو گیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو کہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا رسالہ وسوسے اور اس کا علاج یہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات وسوسے اتنے آ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمیں ہر چیز میں جنی نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا یہاں میں ایک بڑی اہم بات وضاحت کر دوں کہ یہ ہے دعوت اسلامی. ابھی آپ نے خود سنا اپروکسیمیٹلی 5 لاکھ اسلامی بھائیوں کو، ناظرین کو تعویذات ہر مہینے فی سبیل اللہ دینا. دنیا بھر کے ناظرین کو بائی پوسٹ، بائی کوریئر ان تک یہ تعویذات پہنچانا، اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی. حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ان ناموں پر، تعویذات کے نام پر، عملیات کے نام پر لوگوں سے لاکھوں لاکھ روپے بٹور لیے جاتے ہیں، کئیوں کے گھر بک جاتے ہیں. مگر دعوت اسلامی دکھیاری امت کی مدد کرنا چاہتی ہے. امیر اہل سنت کی یہ تعلیمات ہیں کہ لوگ اس میں کہیں اپنا سرمایہ برباد نہ کریں، انہیں فی سبیل اللہ یہ مدد کی جائے. یعنی اس میں کروڑوں روپے دعوت اسلامی کا سالانہ صرف ہوتا ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں جب 500,000 لاکھ تعویذ مہینے کے دیے جائیں تو سال کے یہ 60 لاکھ تعویذات بن جاتے ہیں. ان تعویذات کو بنانا، اس کو چھپوانا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس میں ان اسلامی بھائیوں کو جو کال سنتے ہیں، جو نیٹ ریسیو کرتے ہیں، یو کین امیجن. آپ اگر تھوڑے سے بھی سمجھدار ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کو چلانے میں کتنے خرچے ہوتے ہوں گے. اور یہ دعوت اسلامی کے 97 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آؤٹ آف 97 یہ ایک دوسرا شعبہ مدنی چینل ہے جس کے ذریعے آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ دعوت اسلامی کس میدان میں امت کی خدمت کر رہی ہے، سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. پھر ماہ رمضان کی آمد ہے تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ کیوں نہ تعاون کرنا چاہیے. جنروسٹی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، بڑھ چڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا میرا دکھیارا بھائی ہو جو ان تعویذات اور ان جادو اور جنات وغیرہ کے مسائل کا شکار ہو، اس کو تو چاہیے، اور اگر اللہ نے نوازا ہے کہ یار تعویذات اطاریہ کا جتنا خرچہ ہے نا وہ مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ دکھیاری امت کے تعویذات کا خرچہ اٹھاؤں گا. کتنوں کے مسائل حل ہوں گے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے کتنے روحانی مسائل حل ہو جائیں گے، کتنوں کی دعائیں
دعائیں آپ کو ملیں گی. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر پشتو مبلغ بھی، عربی مبلغ بھی، بلوچی مبلغ بھی، اور ممکن ہو تو ہمارے بنگالی اسلامی بھائی بھی مختصر اپنی زبان میں بھی ان اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی پھول بتا دیں تاکہ آج ان کے ساتھ بھی یہ خیر خواہی ہو جائے اور اس وظیفے کو، اس انداز کو وہ بھی جان لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما فگو اسلامی رونو زمونږه موضوع دی د پیریانو عشق رسول. انو دې ذریعے سره بیا نورم خبرې ډېرې کېږي. دا په ډېرو خلکو باندې وسوسې هم راځي، په ما باندې جنات دي، په ما باندې پیریان دي، دا دي او هغه دي. نو الحمدلله شریعت کې د هر خبرې علاج موجود دی. الحمدلله امیر اهل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس عطار صاحب قادری دامت برکاتهم العالی په خپل کتاب کې دا لیکلی چې کوم یو کس په خپل کور کې دننه سپین چرګ ساتي، ادا د موږ خو د فلیټونو زندگی د کې خوان چې کوم خلک کلی کې پاتې کېږي هغه د پجاجه چا خپل ځمکې کور هغه د پر دې کې ډیر اسانه ده چې سپین چرګ ساتي کور کې، انو ان شاء الله داغه د کور به د پیریان ډیر لري لاړ شي. دغه شان زمونږ علما وایي څوک چې دا لیمبو کور کې ساتي، اردو کې ورته لیمو وایي، پښتو کې ورته لیمبو وایي. څوک چې دا لیمبو دا چې مونږ کټ کو په شربت کې مچو چې دا په کور کې ساتي، په دې یو خاص پړایم کېږي. او کوم ځای زمونږ اسلامي رونه تعویذات عطاریه کې ناس هغې تعویذونه ورکوي هغې دپاره، انو هلته لاړ شي په دې باندې یو خاص سبق هم کېږي. او بالفرق سبق پکې ونه شو، انو بیا هم دا لیمبو چې کور کې ساتي انشاءالله ولې دا چې کوم پیریان دي دا د لیمبوانو نه ډېر سخت یریږي چې دا ته کور کې ساتو نو انشاءالله دا پیریان جنات چې کوم دا به دې نه لرې لاړ شي. دغه چې ما خو ګو اسلامي وروڼو موږ خبره کې دا هم واورېده تقریبا 15 لکه تعویذونه د میاشتې الحمدلله په ټوله دنیا کې دا مطلب مونږ ورکو بغیر پیسې نه ورکو او په نیټ ذریعه دا کار کیږي. انو ډیره لویه خرچه ده. د ما تاسو له مدني التجا ده دعوت اسلامي الحمدلله دا ستاسو تنظیم دی، دا ستاسو جماعت دی، دې سره تعاون وکړئ چې څومره زیات کولی شئ. تقریبا 3 کم 100 شعبجات دي. یو شعبجه تعویذات عطاریه، یو شعبه ده دا مدني چینل دی تاسو ګورئ تقریبا د دې روزانه ډیلی خرچه تقریبا 10 سے 15 لاکھ لس نه 15 لکه روپۍ د دې خرچه ده. دا ټول 15 لکه تقریبا دا ټوله خرچه د ستاسو د تعاون نه کېږي. انو مخکې روزه را روانه دي چې خلک خپل زکات نه وباسي، خیرات وباسي او په ټوله دنیا کې د هغې د دین کار کېږي. نو زه تاسو له مدني التجا ده چې مالی طور کې هم تاسو موږ سره ډېر زیات تعاون وکړئ. الله تبارک وتعالی دې تاسو نو د دې برکتونه نصیب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بنگلہ دیش والے بھی کچھ بنگالی زبان میں بھی جو آج ہم نے یہ جنات کے حوالے سے وظائف سنے اور جو طریقہ بتایا گیا، اگر کچھ بنگال کا جادو تو ویسے ہی لوگ بیچارے زیادہ پریشان رہتے ہوں گے، تو بنگالی اسلام بھائی کو بھی کچھ بتائیں اور پھر بنگالی زبان میں ہمیں نعت کی بھی فرمائش آئی ہے، 2 اشعار ہمیں نعت شریف کے وہاں سے بھی سنا دیں. جی জি হাজি সাহেব, আমরা তো মাদানী চ্যানেলের আজকের আলোচনা থেকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুনতে পেলাম যে কোরআন এবং হাদিস দ্বারা সাবিত যে জিন আল্লাহ তাআলার একটা মখলুক, যেভাবে মানুষ আল্লাহ তাআলার একটা মখলুক, ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার একটা মখলুক, অনুরূপভাবে জিন আল্লাহ তাআলার একটা মখলুক। যেভাবে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানব জাতি এবং জিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। উন্নত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন বুইসতু ইলাল জিন্নি ওয়াল ইনস, আমি জিন জাতি এবং মানুষ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। এর দ্বারা বোঝা গেল যে জিন আল্লাহ তাআলার একটা মখলুক। আলহামদুলিল্লাহ, জিন যেভাবে আল্লাহ তাআলার একটা মখলুক, অনুরূপে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশিকও আলহামদুলিল্লাহ। যেমন মাকতাবুতুল মদিনার কিতাব আল মদিনাতুল ইলমিয়া যেটা শায়া করেছে, প্রকাশ করেছে কওমে জিন্নাত আর আমির আহলে সুন্নাত, জিন সম্প্রদায় এবং আমির আহলে সুন্নাত। এর মধ্যে একটা ঘটনা এটা এসেছে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন, এটার খবর প্রথম জিন দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। যে মদিনায়ে তৈয়বার মধ্যে এক মহিলার উপর একটা জিন আশিক হয়েছিল, অর্থাৎ ওই জিন ওই মহিলার তাবে ছিল, ওই মহিলার কবজায় ছিল। তো একদিন ওই জিন পাখির আকৃতিতে ওই মহিলার ঘরের দরজার উপর এসে বসলো
আর বসার সাথে সাথে ওই মহিলাটি বলল যে আসো আমি কিছু তোমাকে কাহিনী শোনাই, তুমি আসো তুমি কিছু আমাকে শোনাও। তখন ওই জিনটি বলল যে না, আজকে এমন ব্যক্তির মদিনায়ে তৈয়বায় মক্কায়ে মুকাররমায় আগমন হয়েছে যিনি আমাদের ভিতরে যে বন্ধুত্ব এটাকে খতম করে দিয়েছে এবং আমাদের জন্য বদকারীকে, জিনাকে হারাম করে দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে জিনের খুশখবরি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের ব্যাপারে। তো জিন জাতি জাতি যে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দুনিয়াতে আগমনের অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সৃষ্টির 200 বছর আগে যারা দুনিয়াতে বিরাজমান ছিল, এরা এখানে বসবাস করত। তো তারা যখন আপোষের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, ফিতনা ফাসাদ, কতল গারত অর্থাৎ হত্যা ইত্যাদি যখন ব্যাপকভাবে প্রচলন করলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, কাউকে সমুদ্রের দিকে নির্বাসন দিয়ে দিলেন। তো এই জিন জাতি তখন থেকে আছে। জিনদের মধ্যে যেভাবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি উম্মত রয়েছে, অনুরূপভাবে এরা কাফির রয়েছে, এরা মানুষের ক্ষতিও করে থাকে। তো কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে মুসলমানদের ঘরের মধ্যেও জিন বসবাস করে থাকে। যে আমির আহলে সুন্নাত এর এই কিতাবের মধ্যে লেখা হয়েছে যে মুসলমানদের ছাদের মধ্যেও জিন বসবাস করে থাকে এবং মুসলমানরা যখন খানা খেতে বসে তখন তাদের সাথে খেতে বসে যায়। মুসলমানরা যেভাবে থাকে তারাও মুসলমানদের ঘরে থাকে। তাই এটার খুব সুন্দর নুসখা তাবিজে তারিয়ার মধ্যে রয়েছে যে খারাপ জিন থেকে বাঁচার জন্য ঘরে যদি লেবু রাখা হয়, जो लेमू लफ्ज है वो बांग्ला में इसको लेबू कहते हैं। लेबू सुंदर भी समझ आया, बहुत सुंदर नुस्खा। सही है। যদি আমরা লেবু রাখি ঘরে আর তা যদি তাবিজাতে আত্তারিয়ার বস্তায় নিয়ে গিয়ে আমরা যদি কিছু কালাম পরে ফুক দিয়ে নেই, অর্থাৎ তাবিজাতে আত্তারিয়া জিম্মাদার দিয়ে যদি এটাকে ফুক দিয়ে নেই, কিছু কালাম ওয়াজাইফ वगैरह ইত্যাদি পরে, তো ইনশাআল্লাহ এটা এমন কাজ দিবে যে রিওয়ায়াতের মধ্যে আছে জিনরা লেবুকে ভয় পায়, বহুত ডরতে हैं। তো আরেকটা নুসখা এটা হচ্ছে যদি ঘরের মধ্যে আমরা যদি সাদা মোরগ রাখি, चले माशाअल्लाह, ये बांग्लादेश के সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সুফাইদ মুরগা, সাদা মোরগ, সাদা মোরগ যদি আমরা রাখি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে পাকের মফহুম হচ্ছে সাদা মোরগ আমার বন্ধু, আমার দোস্ত, अरे वाह, আমি মহব্বত রাখি। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ওয়ালা জিনিসকে যদি আমরা ঘরে রাখি তো ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল ওই ঘরে জিনের পদার্থ হবে না ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। यानी अब ये कहा जा सकता है कि सफ़ेद मुर्ग भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का परवाना है। क्या क्या मोहब्बत करते हैं लोग प्यारे आका अलैहिस्सलाम से, कौन कौन सी मखलूक मोहब्बत करती है। आइए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक नज़र अपने आप पर, जिसमें हम एक आदत भी अपनी दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और तलफ़ुज़ की दुरुस्ती भी करते हैं। एक नज़र अपने आप पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक हो अच्छे, मेरा किरदार हो सुथरा, महबूब का सदका तो मुझे नेक बना दे। मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिस आदत के बारे में तवज्जो दिलानी है, जिस ऐसी गलती जो हम बाज़ औक़ात कर जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि ये गलती है, और वो है माशाअल्लाह बड़ा ही प्यारा महीना माह रमज़ान हमारे दरमियान आया ही चाहता है। और उस महीने में इंशाअल्लाह बार बार मस्जिद में जाएंगे और जाना भी चाहिए, पाँचों नमाज़ें मस्जिद में बाजमात अदा करनी चाहिए। लेकिन मस्जिद के कुछ आदाब हैं, अल्लाह का घर है, उसमें हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमारे मुंह की, हमारे जिस्म की, हमारे यूँ समझिए अपीयरेंस की कैफियत क्या होनी चाहिए। नॉर्मली होता ये है कि बस इफ़्तार किया और फ़ौरन चूँकि मगरिब का वक्त होता है मस्जिद में गए, अब मुंह में बदबू आ रही है, कपड़ों से बू आ रही है। फ़जर की नमाज़ में चूँकि सहरी करके हम फ़जर में जा रहे होते हैं, तो यहाँ आपको इस तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है कि माह रमज़ान में मस्जिद जाइए, ज़रूर जाइए, बाद जमात नमाज अदा कीजिए, लेकिन याद रहे कि मस्जिद में बदबूदार मुँह लेकर जाना ये नाजायज़ है।
بعض صورتوں میں یہ حرام ہو جاتا ہے، گویا مسجد میں جانا گناہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا حرام جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بدبو سے ملائکہ کو ایذا پہنچتی ہے، فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں اس چیز سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے جس کے بدن میں بدبو ہو، بعض لوگوں کے جسم سے پسینے میں بہت بو ہوتی ہے، کام کاج کرنے والے محنتی ہوتے ہیں، اب ظہر کی نماز ہے، کام کاج سے فارغ ہوئے سیدھا مسجد چلے گئے، لیکن اگر جسم سے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کے بدن میں بدبو ہو اس سے نمازیوں کو ایذا ہو یعنی تکلیف ہو، مثلا معاذ اللہ گندا دہن، کچھ لوگوں کے منہ میں بدبو آنے کی بیماری ہوتی ہے، گندا بغل یعنی جن کی بغل سے بدبو آنے کا مرض ہو، یا جس نے خارش وغیرہ کے باعث گندک یا کوئی مرہم وغیرہ لگایا ہو، اسے بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ اب غور کیجیے، یہاں تو جس کی جیسی مرضی، جیسا لباس پہنا، جیسا جناب کپڑے کی پوزیشن، جیسی جسم کی پوزیشن، جیسی منہ کی پوزیشن، وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، یہ ہمارے کئی نمازیوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ بعض اوقات برابر میں نمازی کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا پھر لوگ قریب آ کے جب ملتے ہیں تو منہ سے اتنی بدبو کا بھپکا آ رہا ہوتا ہے کہ بندے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ اتنی بو لے کر مسجد میں آ گئے۔ اب اس میں پرابلم ایک اور ہے، ہم نے سموسے تو کھانے ہی ہیں، چاٹ بھی کھانا ہے، پیاز والے چھولے بھی کھانے ہیں، افطار میں تو ایسا لگتا ہے سارا ہم نے کھا جانا ہے، اور پھر نماز بھی پڑھنے جانا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کچی پیاز کھا کر، یہ کباب سموسے جس میں قیمہ بھی ہے تو کچی پیاز بھی ہے تو عجیب و غریب قسم کے مسالے بھی ہیں، یہ سارے آپ کے منہ میں ہیں، آپ نے کب برش کیا؟ ابھی آپ نے کھایا اور سیدھا آپ آ گئے مسجد میں۔ اب اس بو کے ساتھ آپ مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ روایتوں کے مطابق جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتا ہے، اب جب بو آئے گی اس فرشتے کو تو وہ بھی ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اول تو ان چیزوں سے اپنے ہاضمے کو صحیح رکھنے کے لیے نہ کھائیں، کھائیں تو بہت تھوڑا کھائیں، کچی پیاز تو بالکل نہ کھائیں، اچھی طرح مسواک کریں، خلال کریں، اچھی طرح کلی کریں۔ عربی مبلغ اگر ہمیں تھوڑا سا اس مدنی پھول پر کہ جو اسلامی بھائی یہ غلطی کرتے ہیں اسمیل کے ساتھ اور بدبو وغیرہ جو ہوتی ہے۔ نعم، نتکلم الآن عن عادت سیئہ ستأتي إن شاء الله شهر رمضان الكريم إن شاء الله، اللهم بلغنا رمضان بالسلامة وبالعافية. فكثير من الناس وهم لا يهتمون بالنظافة، نعم، أي وهم نحن نفطر وإفطار ثم نحن نذهب إلى المسجد للصلاة، لیکن كثير من الناس تأتي رائحة كريهة من فمه، أي لم ينظف فمه ولم ينظف ثوبه ولم ينظف شعره، أي كثير من الناس أي وهم لا يهتم بذلك الشيء. ولهذا المسجد هناك الإسلام يعلمنا آداب من آداب كل شيء، حتى آداب المساجد. من آداب المساجد أن ندخل في المسجد بالراحية الطيبة ليس بالراحية الكريهة. وهناك أنا أريد أتكلم شيء، هناك كثير من الناس وهم يدخنون تدخين، نعم، وہ شیشہ اور سگریٹ اور وہ تمام چیزیں، وهم يفطروا قليلا، أي لم يفطروا مأكولة شرعية، فهم يفطروا ثم وهم يخرج من البيت ولن يذهب إلى المسجد، أي قبل دخول المسجد وهم يدخنون تدخين ثم وهم يذهب إلى المسجد. أي هذا الشيء أيضا أي من عادات سيئة. ہاں یہ بھی بات بڑی اہم یاد دلا دی کہ جو سگریٹ اور تمباکو نوشی کے عادی ہوتے ہیں وہ افطار کے انتظار میں ہوتے ہیں، بلکہ ایسا بھی سنا گیا کہ کچھ لوگ تو سگریٹ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں کہ کب افطار ہو اور کب پئیں۔ اب ان بیچاروں کو ایسی عادت پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات بھی عطا فرمائے۔ لیکن اگر سگریٹ پی ہے، اب منہ میں بو ہو گئی، اب اس بو کو لے کے آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو اس سے بھی منہ کو کلیئر کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، میرے آقا نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ تو مسجدوں صاف ہوں، خوشبودار ہوں اور اس کو مطلب اس کے اندر ایک فرحت محسوس ہو، ڈیفیکلٹی محسوس نہ ہو۔ آئیے چلتے تلفظ کی درستی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کون سے تلفظ ہمیں درست کرائے جا رہے ہیں۔ جی ایک نظر اپنے آپ میں نماز، جی آپ چونکہ نماز پڑھنا ہے، ہم نے مسجدوں میں جانا ہے تو میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں، تم نے نماز پڑھ لی نہیں پڑھی؟ تو نماز جو ہے یہ تلفظ درست نہیں ہے۔ صحیح تلفظ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ جی
نماز کی بجائے صحیح لفظ ہے نماز. تو اب انشاءاللہ نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز کو درست کہنا بھی ہے. اگلے تلفظ کی طرف چلتے ہیں. کون سی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی بول چال میں؟ دکھائیے حضور. جی رمضان. ارے یہ مہینہ آنے والا ہے اور اسی میں ہم غلطی کر جاتے ہیں. رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان آ گیا, ارے رمضان مبارک ہو. اچھا یہ رمضان لفظ ہی ٹھیک ہم غلط پڑھتے ہیں. جی بتائیے جناب صحیح لفظ کیا ہے؟ رمضان یاد رہے ناظرین ٹھیک نہیں ہے, اور صحیح لفظ ہے رمضان. رمضان کہیں, عربی میں رمضان کہیں گے, لیکن رمضان بھی ٹھیک ہے, لیکن را اور میم پر زبر ہے. جی ہمارے اظہر بھائی موجود ہیں. نماز اور رمضان کیسی عام غلطی ہے, کتنا زیادہ یہ مسٹیک کرتے ہیں لوگ؟ یہ تو روٹین میں سب اکثر لوگوں کا یہی ہے کہ نماز بڑے بلکہ بڑے اہتمام نال نماز کہندے نے کہ نماز بڑے اپنی طرف اردو بولن لگن گے اور اس کو نماز نو نماز پڑھا دیں گے. رمضان دے تو کتنا زیادہ عام ہے, تو بالکل کئیاں واسطے ایک بالکل نئی چیز ہوئے گی. ہو گیا رمضان ہی صحیح نہیں کہتے. اچھا رمضان بھائی بھی ہوتے ہیں نا بہت سارے. ہاں جی رمضان بھائی. ہاں تو رمضان بھائی ہیں. چلیں بھائی, تو یہ آج دیکھیں مدنی چینل کی برکت سے اللہ کرے ہماری پراپر نماز بھی درست ہو جائے, رمضان کے احکام بھی ہم صحیح سیکھ جائیں. کم از کم یہ الفاظ تو آج درست تو کر لیں کہ آئندہ آپ نے کہنا ہے نماز اور رمضان. الحمدللہ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں تلفظ بھی درست کروائیں, عادتیں بھی درست ہوں. آئیے چلتے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہم نے انشاءاللہ سحری کی کچھ سنتوں کے بارے میں سننا ہے. بہت ساری مسٹیکس, بہت سارے مسکنسیپشن سحری کے حوالے سے ہیں. ہمارے پشتو مبلغ بھی کچھ بیان کریں گے, پھر پنجابی میں ہم اظہر بھائی سے بھی کچھ اس پر مدنی پھول لیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ سنت رسول اللہ کی. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی سنت رسول اللہ کی سحری کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دما خوگو اسلامی لڑوں دا پیشمنی متعلق سحری اردو کے ورطہ بھائی پختہ ورطہ بھائی پختو بھی کیا کہتے ہیں؟ پیشمنے. ارے سحری کو پیشمنے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. روجہ آسان دا پیشمنے گران دے. اچھا ندی بارہ کی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویلے دی دا غی دو دری حدیثونا منگا باورو انشاءاللہ. صحیح بخاری شریف کے راغل دے حدیث شریف چی پیشمنے خورائی لا پیشمانی کی خورائی پیشمنے خورائی ولی چی پیشمانی کی اللہ تعالیٰ برکت دکھے دے. پیشمنے خورائی چی پدی کی برکت دے. او بل حدیث پاک کے راغل دی چی نبی کریم علیہ السلام ارشاد وجہ اللہ تبارک و تعالی او دا اللہ فرشتے پیشمانی چی سوخوری پا غی واندی رحمت راوارے. ماشاءاللہ دا شانتے بل حدیث پاک کے راغل نبی کریم علیہ السلام دا سنن ابو داؤد شریف حدیث شریف دے چی کم صحابی لے بے آواز کولو چی ما سارا کنا پیشمنے ہوگا نبی پاک علیہ السلام بورتاوی چی رازا ما سارا دا برکت روٹای اخرا دا برکت روٹای اخرا ما سارا. دا چند ما خوگو اسلامی لڑوں مدنی چینل کتون کو پا حدیث پاک کے راغلی دی چی نبی پاک علیہ السلام ارشاد ولدے دری کسان چی سور اخری اللہ تبارک و تعالی با دین حساب نالی بشرتے چی غی حلال خوڑے لئی. نمبر یو چی روجہ افطار وقت چی روجہ مندہ ماتا افطار وقت آگا چی روجہ ابلا چی سو چی پیشمانے کی چی سور خوری پیشمانی ٹیم واندی ابل آگا مجھے سو اللہ پا لارا کی جہاد کئی. نما خوگو اسلامی لڑوں مدنی چینل کتون کو دی دیر زیاد برکتون دی کو یو برکت دیر زیاد ضرور ہے. منگا عموماً کجورہ چی منگا خورو چواری کجوری دا منگا پا افطار کی خورو, لیکن نبی کریم علیہ السلام دا حدیث راغلے دے پا دی واندی پیشمانے کول ہم دا سنت دے. نو امیر اہل سنت شیخ دا طریقت پا کتاب کی دا لکلی دی چی سحری کول یعنی پیشمانے کول دا نبی پاک علیہ السلام سنت دے, یعنی طریقہ دا عربی کے سنت کوئی طریقے لا چی پیشمانے کول دا نبی پاک علیہ السلام سنت دے او کجوری سارا پیشمانے کول دا دویم سنت دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی دے مغلا پدی
پر سنت ماندی ہم عمل کولو توفیق راکی آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ ہمیں سحری کی سنتیں اور آداب بتائی جا رہی ہیں، اور سحری میں کھجور کھانا یہ بڑی یونیک بات ہے. ہم افطار میں تو کھجور کو لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں. آئیے اردو زبان میں بھی کچھ سحری کے بارے میں سنتے ہیں. جی سحری سے متعلق سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین پہلے بیان ہوئے، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. امیر علیہ سنت نے اپنی ماہ ناز تصنیف فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس میں کچھ روایتیں سحری کے فضائل کے متعلق نقل فرمائی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. ایک اور موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک اور موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو. سبحان اللہ. تو یہ سحری سے متعلق کچھ سرکار کے فرامین. ایک اور موقع پر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ عز و جل ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطے کہ کھانا حلال ہو. نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت، نمبر 2 سحری کھانے والے، اور نمبر 3 مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے. تو یہ 3 جتنا بھی کھائیں حلال کھانا ان کا حساب نہیں ہوگا. تو یہ سحری سے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ فرامین. اچھا اس میں جو ایک مسکنسیپشن یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سحری کی تاکید کی گئی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ سحری شرط ہے روزے کے لیے کہ اگر کسی نے سحری نہ بھی کی تو روزہ اس کا شمار ہوگا، روزہ شروع ہو جائے گا. سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط نہیں، البتہ جان بوجھ کر سحری چھوڑ دینا یہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. یہاں میں 2-3 باتیں عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ ہم پنجابی میں بھی بلوچی میں بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. کہ ایک تو سحری شرط نہیں ہے، لیکن سحری کو چھوڑنا کوئی اعزاز بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آج تو میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. بھائی بغیر سحری کے روزہ رکھنا کوئی کمال نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ میرے آقا سحری افطاری کھانوں ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے. یہ ہم غلاموں کی تربیت ہے، ہم پر احسان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحری فرماتے تو غلام کچھ افاقہ بھی اپنے لیے طاقت بھی لے لے اور آقا کی سنت بھی اسے حاصل ہو جائے، برکت بھی سنت کی مل جائے. اور ہم نے دیکھا کہ کھجور میرے آقا سنت سحری میں استعمال فرماتے. کھجور بڑی طاقتور غذا ہے اور برکت فرمائی سحری میں کھجور کو کھانا، تو کھجور بھی استعمال کریں سحری میں. اور پھر یہاں پر ایک بات جو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فرمائی کہ اس کا حساب نہیں. یقیناً ماشاءاللہ افطار اور سحری کے وقت کے کھانے کا حساب نہیں، یہاں یہ انکریج کیا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی کہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جناب بولے اب تو حساب نہیں ہے جتنا کھانا ہے کھاؤ. تو پیٹ تو آپ کا اپنا ہے نا. اب اگر آپ بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے کوئی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ باقی عبادتوں سے محروم ہو جائیں گے. تو کم کھانے والا اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے. سحری کے آداب میں یہ بھی لکھا کہ آخری وقت میں، رات کے آخری پہر میں جو ہے وہ سحری کرے، وہ سنت ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ناظرین میں عرض کرتا چاہوں گا کہ کرتے ہیں کہ جناب وہ مسجد کی اذان ہوگی تب ہم سحری بند کریں گے. بلکہ کچھ علاقوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی اس مسجد کی اذان ہو گئی ہے، دوسری مسجد کی اذان باقی ہے. اچھا اذان جب تک ختم نہیں ہوگی جب تک سحری کریں گے. بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ میں بھی دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو رہی ہے، مگر زمزم شریف کے کولر پہ لوگ پانی پی رہے ہیں. میں نے روکا بھی 1-2 کو جا کر، تو کہہ رہے ابھی تو اذان جاری ہے نا. اب آپ سوچیں کہ اول تو اگر اذان اول وقت میں صحیح وقت پہ دے بھی دی گئی تو اسٹارٹ ہوتے ہی، کیونکہ مؤذن صاحب جب اذان اسٹارٹ کریں گے تو صبح صادق ہو چکا، اٹ مینز روزہ بند ہو چکا. تو روزہ اذان کے ساتھ بند نہیں ہوگا، آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ یہ مشکل بھی آسان کر دی. آپ کو سن کر شاید جھٹکا لگ جائے گا کہ 27 لاکھ مقامات، 2.7 ملین پلیسز آف دا ورلڈ، دعوت اسلامی نے اس کے ٹائم ٹیبل آپ کو انٹرنیٹ پر دے دیے ہیں. اوقات الصلاۃ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، اپنے موبائل فون میں لگا لیں، اپنے آئی پیڈز میں، اپنے کمپیوٹر میں لگا لیں. آپ دعوت اسلامی .net پر جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ اس جگہ کو ڈالیں، آپ کے سامنے آپ کا شہر آ جائے گا. اس کے ٹائم ٹیبل آپ لکھ لیجئے اپنے پاس، اس کے ٹائم ٹیبل اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق سحری، یعنی اگر وہ ٹائم مثال کے طور پہ 4:10 ہے، مہربانی کر کے 4:05 پر روزہ بند کر لیں. اچھی طرح مسواک کر لیں، برش کر لیں. 4-5 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا. ضروری ہے آخری سیکنڈ تک کھانا کھانا؟ خدا نہ خواستہ آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہو، آپ کا روزہ فرض ہے چلا جائے تو 5 منٹ پہلے بند کریں. اذان کا انتظار نہ کریں. مجھے ایک بات کا جواب دیں، جو کہتے نہیں مسجد کی اذان ہوگی تب روزہ بند کریں گے، کسی دن لائٹ چلی گئی تو کیا کرو گے؟ اذان ہی نہ ہوئی تو پھر روزہ کیسے بند کریں گے؟ تو بھائی ایسا نہ کریں. سحری کا اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کی کہندے ہو تسی اظہر بھائی؟
ایسا ہے تو بہت زیادہ عام ہے اذان تے اذان اتنے پنجاب دے کئی شہراں دے اندر لوگ کہندے نے او اجے پوری کیڑی نظر نہیں آنا شروع ہوئی چونٹی جن اردو چ اسی کہنے ہیں نا وہ کہنے کیڑی اجے پوری کیڑی نظر آنا کیڑی گھر میں ہوندی نہیں تو پھر کی کریں گے جی نظر کمزور ہے یا جس دن تھوڑا جا بدل ہوئے گا یا جس دن تھوڑا جا جڑا نا اور جس دن کیڑی نہیں ہوئے گی اس دن کی کریں گے اس دن کیڑی نہ نظر توبہ 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 کیڑی کا انتظار کرتے رہتے کئی لوگ کئی مسجداں دے اندر وہ پرانے ساڈے جڑے نا بابا جی وہ لین دے حساب نال اپنے انہاں دی جس دن سحری لیٹ ہو گئی انہوں نے اذان بھی لیٹ ہی پڑھنی ہے تو محلے جس طرح ہی ہو کے بھی وہ اذان دے انتظار بیٹھے رہندے اور ایک کیڑی دے انتظار کئی لوگ بیٹھے رہندے واقعی ہے بہت اہم تسی توجہ دلائیے کہ سنت ضرور ہے سحری تاخیر کرنا لیٹ کرنا دیر نال سحری کرنا لیکن وہ میرے لیے سنت نے فضان سنت دے اندر فضان رمضان دے اندر بڑا پیارا اس کا ایک کلیہ بھی بیان کیتا ہے کہ رات دا جڑا وہ 6 حصے بنن گے آخری حصہ تقریباً 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے وہ اس حصے جڑا بھی کھائے گا وہ تاخیر والی سنت ادا ہو جائے گی جی تو ضروری نہیں کہ آخری منٹ ادھروں مطلب ہے کہ سائرن بج رہا ہے یا اذان شروع ہو رہی ہے ادھر گلاس پانی دا لے کے اینڈ تے کئیاں دا اتنے پنجاب سے بھی ہے کہ روزہ بند کرنا ہے پوے گھنٹہ پہلے کھا چکے فارغ پھر رہے آدھا گھنٹہ پہلے کھا آخری ٹائم تے روزہ بند کر فل سٹاپ لگانا ضروری ہے تو آخری جڑا بند کر دینا آخری گلاس پانی دا یا آخری کوٹ چائے دا وہ جڑا بند کر دینا بعض اوقات تو بالکل ہی روزہ کھول دیندے نے اچھا یہ سوچے ناظرین کہ تقریباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں اب 13 گھنٹے کا اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو 5 منٹ مزید پہلے بند کر لیں 13 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا یہ 2-5 منٹ کی لڑائی کیوں ہے آخری سیکنڈ آخری اچھا کبھی کبھی تو لوگ لڑتے ہیں مجھے یاد ہے ایک شخص کو ہم نے کہا کہ یار روزہ بند ہو گیا کہتا ہے میں نے پانی نہیں پیا ابھی تک کیسے بند ہو گیا ارے بھائی آپ کے پانی پینے سے تھوڑی بند ہوگا میں نے روزہ بند ہی نہیں کیا آپ پیو گے تو کھل جائے گا بالکل صحیح فرمایا اظہر بھائی آپ نے اور یہ ناظرین خدارہ اس بار ہر بار اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے بنگلہ دیش والے بھی کچھ اس بارے میں مدنی پھول دیں گے اظہر بھائی آپ سے اجازت لیں گے بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے سلسلے میں کرم فرمایا علی بھائی کچھ بنگالیوں کو بھی سمجھائیں یہ ہماری ویب سائٹ کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں ہمارے اسلامی بھائی یہ اپلیکیشن آپ کہیں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ میرے اس وقت میں آپ کو اپنے ٹیبلٹ پی سی میں دکھا رہا ہوں دعوت اسلامی کی بہت خوبصورت یوں سمجھیے کاوش ہے دنیا بھر میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس وقت باب المدینہ کراچی کا اس میں ٹائم ہے تو آپ جہاں کہیں ہیں اپنے ٹائم ٹیبل اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں میں چونکہ سفر زیادہ رہتا ہے تو یہ تو سمجھ لیں سفر کا ایسا ساتھی ہے کہ جدھر جائیں ٹائم ٹیبل نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے جو بھی معاملات ہیں بڑے آسان ہو جاتے ہیں جی بنگلہ دیش والوں سحری جلدی بند کر لینا روزہ جلدی بند کر لینا ایسا آپ نے جو فرمایا نا ابھی یہ کہ میں نے پانی نہیں پیا ابھی شب معراج میں ایک جگہ اجتماع ذکر و نات تھا وہاں بیان تھا تو وہاں جو ہے اسلامی بھائی سحری کر رہے بریانی کھا رہے تھے وہ چاول بنے تھے تو بالکل فکس ٹائم ہو گیا 4:52 یا 54 منٹ تھا ان کو بتا رہے ایک سیکنڈ آگے نہیں ہے بولا بھائی ہٹ جائیں پانی پینے دے ذرا پانی پی لوں حضرت رک جائیں تھوڑا سا پانی پی لوں بھائی ہم تھوڑی روک سکتے ہیں یار توبہ توبہ اسی طرح ایسا آپ نے فرمایا نا اذان کے ساتھ ایک شاید یہ بھی بنگلہ دیش میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے ہند کا معلوم نہیں ہے کہ اذان کے علاوہ سائرن پر جو زیادہ جدت کی طرف آ گئے ہیں تو یار وہ سائرن ہوگا بھی فکس ٹائم پر تو سائرن پر بند کریں گے اگر وہی لائٹ چلی گئی یا سائرن بجانے والے کا ٹائم آگے پیچھے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا صحیح بات ہمیں اپنا روزہ ہے خود اپنا خیال رکھنا چاہیے بلوچی مبلغ کچھ آج بڑے خاموش ہیں کچھ بلوچیوں کو بھی سمجھائیں بھائی تاکہ پھر ہم اپنے سلسلے کو وائنڈ اپ کی طرف بھی لے جانا ہے جی مدنی چینل ناظرین کمر کے نم بنیرے مبلغ دعوت اسلامی بیان کرے کہ سور نہ ٹائم مچھی اشتاف کبو ارا وقت کی روچہ بند بنیں گے اوڑن کوشش کبو کہ اوڑن 5 منٹ مست کہہ رہے نما کننگ اور دیر کننگ انتس کہہ رہے تینا معاملات ختم کبو آزان نہ انتظار کپبو انت کہ آزان تعلق کہہ رہے سور بند کرنگ تو نہ فق آزان نماز کن منیں گے اور سور بند کرنگ نہ ٹائم کہہ رہے اوڑن 13 منٹ مست کہہ رہے ختم مرے تو کوشش کبو کہ تینا سور مست روچہ بند مننگ مست ختم کبو دندان تینا صفا کبو اور ارا وقت کے آزان مرے تو نم کہہ رہے بھائی کہ نماز کی تیار مرے رہے ہو امر کے آزان مسلم نماز ادا کرنے کی مسیح روانہ ہو تو امید ہے کہ ہمارے بلوچستان کے ناظرین بھی جو ہیں وہ وقت پر روزہ بند کریں میں بھی بہت زیادہ یہ یہ مسئلہ بتاؤ ہے بھائی پشتو بہت زیادہ ہے اچھا میں نے ٹچ ہو گیا اس معاملے میں نا تما خوگو اسلامی رونو یہ خبر یاد ساتھ ہے چھ بانگ چھ کوم دے دا مزدہ پارا کیے گئی
دا دید روزے نس تعلق نشتا افطار کم کوئی کا نا جس طرح میں رمضان مطلب جس طرح سحری کا کوئی تعلق تو افطار کا کوئی تعلق ہے اس کا افطار پر بھی کل ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن آپ بات کر لیں ما خوگو اسلامی رڑو دا بانگ چکم کی گی دا مز دا پارا کی گی اور دا آغا وقت کی گی چکم وقت دا پیشمانی ٹیم خلاص شوے اصل اس پہ نا اس پہ تھوڑا سا ایک چیز سمجھ لیں ناظرین کہ سحری 2 منٹ بعد بند کرے گے نا تو وہ روزہ ہی ہوا نہیں. افطار بھی ٹائم پہ کرنا ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اذان پہ افطار کروں گا تو اذان بھی وقت سے پہلے ہو گئی تو آپ کا روزہ گیا, تو آپ کو اس کا ٹائم بھی پتہ ہونا چاہیے. اور اگر اذان 2-4 منٹ بعد ہوتی ہے کیونکہ مؤذن صاحب عموماً پہلے اپنا افطار کرتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں تو اس میں ابھی بھی بچت کی کوشش ہے, جگہ ہے اگر امام صاحب تھوڑا دیر سے اذان دیتے ہیں تو, ورنہ ٹائم آپ کو اپنا ہی پتہ ہونا چاہیے. لیکن سحری میں تو آپ نے اتنا کانشیس اتنا ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارا روزہ نہ چلا جائے کہیں, ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو روزہ نکل جائے گا. جی دا پیشمانی ٹائم خلاص شو دا بانگ آغا وقت کی گی تر سوچے دا ٹائم شروع شوے نہیں دا موز ٹائم شروع شو پیشمانی ٹائم خلاص شو او آگے نمک کے آگئی بانگ ہوئی تو بیا بانگ نکی گی دا بانگ آگا ثواب بننے میں لاوی گی. دا ما خوگو اسلامی لڑوں خپلا روجہ منگلا ڈیزد سنگا چی دا عبادت کول فرض دی دا ضروری دا دا شانتی دا خپل عبادت حفاظت کول ہم ضروری دا دا با سنگا سمی گی سنگا با دا منگا روانی گی انو پا بالکل بانگ واندی روجہ مبندہ وی خپل جو ٹیم ساتھ ہے نقشہ میں لاوی گی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ خپل کور کے بندہ کا نقشہ لگائی دا شانتی الحمدللہ مدنی چینل ٹولو نقشہ دگا دے چاہے سحری کم دے سا رہا یا افطار کم دے سا رہا ہے انشاءاللہ خپل اوپر تو روجہ کالا بندی گی او کالا شروع کی گئی. مدنی چینل پر دنیا بھر کے ٹائم ٹیبلز بھی چلتے ہیں سحری کے وقت افطار کے وقت پاکستان کے مختلف شہروں کے, اور بڑا اچھا مجھے ایک مشورہ دیا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ اپنے ٹائم جو ہے نا گھڑیوں کے مدنی چینل کے ٹائم سے ملا لیں, آج ہی ملا لیں کیونکہ یہ سیٹلائٹ سے کریکٹڈ ٹائم ہے. آپ کا یہی ٹائم اگر ہوگا تو کم از کم آپ کی گھڑی کا ٹائم ٹھیک ہوگا. بہت سو کی تو گھڑیاں ہی 5-5 10-10 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو آپ کا روزہ ہی نہ چلا جائے. تو بہرحال امید ہے کہ اس مدنی پھول کو ضرور آپ سمجھیں گے اور اپنے پلو سے باندھیں گے. سلسلے کے اختتام سے پہلے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب ہم عمان کے شہر سلالہ میں آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا جنات بھی مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ دفعہ آپ نے حاضری بھی دیا, سب کہیں ملاقات ہوئی ہو آپ کی وہاں پر کسی جن سے؟ نہیں, میری تو کسی جن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور مجھے تمنا بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ میں جنات حاضری دیتے ہیں اور جنات کے واقعات ابھی ہم نے پڑھے کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ حاضری بھی دیا کرتے, تو یقیناً وہ جنات مدینہ منورہ بھی تشریف لاتے ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں تو وہ تو دربار رسالت کو سلام عرض کرنے آتے ہوں گے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. حبیب بھائی رہنمائی فرمائیں کہ انسانوں کی پیدائش تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی, لیکن جنوں کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ یہ پچھلے سلسلے میں بتایا تھا ہمارے اسلام بھائی نے کہ بہت پہلے جنات کی جو ہے نا وہ ولادت ہوئی تھی. ایگزیکٹلی مجھے وہ نہیں پتا, اگر مبلغ اسلام بھائی ڈھونڈ لیں گے تو دعوت اسلامی والے مبلغ جو ہیں تو میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب اتاری ہند نظامی کابینہ دہلی سے عرض کر رہا ہوں. آج کا جو سلسلہ عالم تیرا پروانہ, اس میں جو آج کا موضوع ہے جنات کا عشق رسول. جنات کے بارے میں وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں, جنات کیسے ہوتے ہیں, کیا غذائیں ہیں, جنات پہ ایمان لانا چاہیے. تو کیا جنات کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر دیکھا جا سکتا ہے تو مدنی چینل پہ بھی دکھا دیا جائے تو ہم بھی دیکھ لیں جنات کیسے ہوتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. چلیں کوئی جن صاحب آ گئے دکھانے کے لیے اپنے آپ کو تو ہم دکھا دیں گے. جنات مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں, جیسے ہم نے سلسلوں میں بھی سنا کہ جانوروں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انسانی روپ بھی دھار لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف روپ میں آئے, لیکن چینل پر جن نظر آئے ایسا کبھی سنا نہیں ہے. اور اگر کوئی آ گئے انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھ لیں گے اللہ نے چاہا تو. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سلمان بٹ اتاری عرض کر رہا ہوں وزیر آباد کرم آباد سے. ماشاءاللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھنے کی سعادت پا رہا ہوں. قبلہ حاجی عبدالحبیب صاحب دامن قانون قدسیہ کی زیارت ہو رہی ہے. حاجی محمد علی صاحب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضور آپ سب کو. جتنے مبلغین ہیں ان کو بھی عشق رسول کا پیغام جو ہے وہ عام کر رہے ہیں. حضور کی محبت جو زبان ہمارے پاس اویلیبل ہے اس زبان میں ہم جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اللہ کریم اس سعی جمیل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے, امیر سنت کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید جاری و ساری فرمائے. جنات کے عشق رسول کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, اور کچھ جنات جو تنگ کرتے ہیں ان کے علاج کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے سب کہ ہمارے ہاں پاکستان میں لوگوں نے جنات کے علاج کے مختلف طریقے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. بعض عامل لوگوں نے جیسا کہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں, کوٹتے ہیں, ناک میں دھواں دیتے ہیں, سگریٹ کے ساتھ اس کو جس کو جن ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ داغتے ہیں, جلاتے ہیں. تو کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں, کیا ان طریقوں سے جنات کا جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے, ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ جواب عطا ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت ساری امت مسلمہ کی جو ہے وہ خیر خواہی بھی ہو جائے گی اور درست رہنمائی بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے مدینہ طیبہ حاضری کی دعا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے سلمان بھائی آپ نے تو پنجابی میں کال کرنی تھی, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں مختلف زبانوں میں ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پنجابی میں کال کرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے جو کال آئی تھی اسلامی بھائی کی کہ جنوں کو کب پیدا کیا, کیا وہ انسانوں سے پہلے دنیا میں تھے؟ حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن, جنات کو جمعرات اور سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا. لیکن جو پہلے تھے یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی پیدائش ہوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو جہنم سے پہلے, اپنی رحمت کی اشیاء کو اپنے غضب کی چیزوں سے پہلے, آسمان کو زمین سے پہلے, سورج و چاند کو ستاروں سے پہلے, دن کو رات سے پہلے, دریا کو خشکی سے پہلے, فرشتوں کو جنوں سے پہلے, جنوں کو انسانوں سے پہلے اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات موجود تھے. بیفور 2000, ان کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے سے جنات زمین پر موجود تھے. بہرحال یہ معلومات بھی آج آپ کو مل گئی. ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد رضا طارق کو زیادہ کشن سے بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, آپ نے اعتماد سنا دیجیے تو مجھے دعا کیجیے, میں احمد دن بن جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت ساری کالز رہ گئیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے, شریر جنات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے. ماہ رمضان خیر و عافیت سے ہمیں عطا فرمائے, پورے روزے, پوری تراویحاں اور خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پر